ملت کے بکھرے ہوئے دانوں کو ایک دھاگے میں پرو کر تسبیح کی طرح ایکجٹ کرنے، انہیں روزگار، تعلیم اور تحفظ دلانے کے عظیم مقصد کے ساتھ انصاری برادری نے مومن انصار سبھا کے کاررواں کا آغاز جولائی 2010 کو لکھنؤ کی تاریخی سرزمین سے کیا۔ ایک امت اور ملت کے تصور کو پروان چڑھانے کے لیے ایک روڈ میپ درکار تھا، لہذا مومن انصار سبھا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کو اپنا لائحہ عمل بنانے کا اعلان کیا، کیونکہ اس راستے کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہو ہی نہیں سکتا جو ہمارے سارے انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا سکے۔ اس لیے انصاری برادری کے جیالوں نے اپنی بے لوث سماجی جد و جہد کے بعد مومن انصار سبھا کو کامیابیوں کی بلندی پر پہنچا دیا۔ مومن انصار سبھا کے ان ساتھیوں نے اپنے سماج کے ساتھ ہی دیگر سبھی مسلم برادریوں کو جوڑ کر مومن انصار سبھا کو ایک رنگے باغیچے کی شکل دینے کا ایسا کارنامہ انجام دیا جس میں کسی فرقے، برادری یعنی حسب نسب کے امتیاز کی کوئی جگہ باقی نہیں ہے۔ جو بھی محروم ہے، پسماندہ ہے، اس کو روزگار، تعلیم، تحفظ و دیگر سہولیات دلانے کے لیے مومن انصار سبھا نے سرکاروں سے یوجنائیں بنوانے میں پریشر گروپ کا کام کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ پولرائزیشن کی راجنیتی کر سطح میں آنے والی بھارتیہ جنتا پارٹی نے مسلمانوں کے خلاف جو ماحول بنایا، اس سے پسماندہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، جسے دیکھتے ہوئے ان کے روزگار، تعلیم، تحفظ کے لیے فکر مند مومن انصار سبھا نے سب سے پہلے 2014 میں سمیلن میں اعلان کیا کہ اب پسماندہ مسلمان کسی کو ہرانے کے لیے ووٹ نہیں کرے گا۔ جو کوئی بھی پارٹی ہمارے اتھان کی یوجنا لاگو کریں گی، ہم اسے ہی ووٹ دیں گے۔ سوال اٹھایا گیا کہ کیا بھارتیہ جنتا پارٹی جیسی پارٹی اگر کام کرنے کا وعدہ کرے یا کرے کام تو کیا اسے بھی ووٹ دیں گے؟ تب مومن انصار سبھا کا واضح جواب تھا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی میں جو لوگ ہیں وہ سبھی بھارتی ہیں، ہمارے وطنی بھائی ہیں۔ ہم نے کبھی کسی مسلمان کو پردھان منتری، مکھ منتری بنانے کے لیے ووٹ نہیں دیا۔ جن پارٹیوں کو ہم ووٹ دیتے آئے ہیں وہ مسلموں کی پارٹیاں نہیں۔ ہم ایجنڈے پر ووٹ دیں گے۔ ہمارے سمرتھن اور وروध کا آدھار صرف وچار دھارا ہے۔ جس دن ہمیں لگے گا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہمارے روزگار، تعلیم، تحفظ کے لیے سنجیدہ ہے تو ہم اسے بھی ووٹ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد مومن انصار سبھا کا چھٹا راشٹریہ پسماندہ بھاگیداری سمیلن جو 2017 میں دلی کے گاندھی پیس فاؤنڈیشن میں ہوا، اس میں RSS کے رمیش جویال نے شرکت کی۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی RSS کے ذمہ دار نے کسی مسلم منچ کو ساجھا کیا تھا۔ اس کے بعد 2018 میں لکھنؤ کے راشٹریہ پسماندہ سمیلن میں مومن انصار سبھا نے اتر پردیش اپ مکھ منتری ڈاکٹر دنیش شرما جی کو سمیلن میں مکھ اتھھی آمنترت کر پسماندہ سمسیاؤں سے اوگت کرایا۔ اگلے وارشک سمیلن میں اتر پردیش کے قانون منتری مانیہ برجیش پاٹھک جی، جو آج اپ مکھ منتری ہیں، کو مکھ اتھھی آمنترت کر لگاتار سمسیاؤں، یوجناؤں سے اوگت کروایا تتھا سرکار کو سندیش دینے کا سفل پریاس کیا۔ کیندر سرکار نے سنگیان لیا اور مانیہ پردھان منتری جی نے حیدرآباد میں مسلمانوں کے لیے کام کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد بھاجپا نے اتر پردیش میں دانش آزاد انصاری صاحب کو راج منتری کا درجہ دے کر اپنی اچھا شکتی ظاہر کی، ساتھ ہی پسماندہ مسلمانوں کو بھاجپا کا ٹکٹ دینے کا اعلان کیا۔ پہلی بار بھاجپا کے ساتھ منچ ساجھا کرنے کا مومن انصار سبھا کا فیصلہ اتی سنویدنشیل فیصلہ تھا، جس میں عوام کی ناراضگی کی بھرپور گنجائش ہونے کے باوجود مومن انصار سبھا کے راشٹریہ ادھیکش نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹی کے عہدیداروں کے ساتھ منچ ساجھا کرتے ہوئے ایسا سلیقہ اپنایا جس نے ہواؤں کے رخ کو موڑنے میں کامیابی حاصل کی، ساتھ ہی اپنی انصاری برادری و کل عوام کو بھی جوڑے رکھا، جس سے آج پسماندہ وچار و سمسیائیں راجنیتی کی مکھدھارا میں شامل ہوئی ہیں۔ ان ہواؤں کا رخ موڑنا آسان کام نہیں تھا۔ یہ بڑا کارنامہ انجام دینے کے لیے یقین محکم، عمل پہم اور محبت فاتح عالم کا جذبہ ہونا لازمی ہے۔ جو مومن انصار سبھا کے قائدانہ صلاحیتوں سے لبریز رہنما کے ساتھ ان کے انیکوں قوم کے ہمدردوں کی کاوشوں قربانیوں سے ممکن ہو سکا۔ ہم دیش و پردیش میں مومن انصار سبھا کے سبھی
عہدیداروں ممبران متعلقین متفقین کے جذبے کو سلام کرتے ہیں۔ آپ کے جذبے کہہ رہے ہیں کہ صرف ہی ہواؤں سے لڑنا پڑا مجھے، آخری چراغ تھا جلنا پڑا مجھے۔ آپ وہ چراغ ہیں جو خود جل رہے ہیں اور روشنی پھیلا رہے ہیں۔ اب اس روشنی سے اندھیرے کا مٹ جانا ہی اس کا مقدر بن گیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، باوقار ماؤں و بہنوں، یہ وقت بہت محتاط ہو جانے کا ہے۔ جب آپ کامیابی کے قریب ہوتے ہیں، اس وقت آپ کو بھٹکانے کے لیے شیطان اپنی کوئی چال باقی نہیں چھڑکتا۔ اس لیے ہوشیار رہیے، مومن انصار صبح کی آواز میں آواز ملا دیجیے۔ ہمیں سیاسی سماجی بھاگیداری دینے کے نام پر سیاسی چالیں چلی جاتی رہی ہیں۔ سیاسی پارٹیاں اپنے کسی کارکرتا کو جو ہمارے سماج کا ہوتا ہے اسے پد دے کر شہرت کروا دیتی ہیں کہ ہم نے آپ کو بھاگیداری دے دی۔ لیکن سیاسی پارٹی کا ایسا وفادار کارکرتا جس نے اپنا سارا راجنیتک جیون اس سیاسی پارٹی کی حضوری میں لگایا ہو، کسی اونچے پد پر پہنچ کر قوم و ملت یا اس سماج کا بھلا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس نہ کوئی مشن ہوتا ہے، نہ کوئی ویژن ہوتا ہے، نہ کوئی پلان ہوتا ہے۔ ہمارا ماننا ہے اگر کوئی سیاسی پارٹی پسماندہ مسلمانوں کی واقعی ہتیشی ہے تو وہ پسماندہ قیادت والی کیڈر بیسڈ سیاسی پارٹی سے سمجھوتا کر چناؤ لڑے، کیونکہ چناؤ کے بعد سرکار بن جانے پر کوئی سیاسی پارٹی ہی کسی سیاسی پارٹی پر چناوی سمجھوتے کو لاگو کرنے کا دباؤ بنا سکتی ہے۔ کسی ایک چھوٹے کارکرتا سے منتری بنے ویکتی کو کوئی بساط نہیں ہوتی کہ سत्ता میں رہنے والی اپنی ہی پارٹی سے سمجھوتے پر عمل درآمد کروا سکے۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ کس طرح سماجوادی پارٹی کی سرکار بنانے کے بعد اکھلیش یادو جی پسماندہ مسلمانوں سے کیا گیا اپنا آرکشن کا وعدہ بھول گئے تھے، اور بسپا کانگریس کا رویہ بھی ان سے الگ نہیں رہا ہے۔ پہلے نوجوان قیادت سیاست میں حصہ داری مانگ رہی تھی، لیکن آج ہم نے خود بیڑا اٹھایا ہے۔ ہم سب کو ایمانداری کے ساتھ سب کا حق دینے کا کام کریں گے، اپنے لوگوں کو، سیاسی خدمتکاروں کو، اپنے کیڈر کے لوگوں کو چھوٹے بڑے سدنوں میں بھیجیں گے تاکہ وہ سب کے ساتھ حق و انصاف کے ساتھ سب کا کام برابری کے ساتھ کر سکیں، کیونکہ رب کے فرما بردار ہیں ہم مومن ہیں، انصار ہیں ہم۔